نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله العظيم۔ ایک دن قبل پاکستان کے ISI کے چیف بمائے اپنے وفد کے کابل گئے اور وہاں جا کے ملاقاتیں کی اور ان کی کچھ تصاویر بھی سامنے آئیں۔ اس سلسلے میں اپنے طالبان بھائیوں اور بیٹوں سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو پاکستان کے ISI کے لوگ ہوں یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں منافقت میں گزری ہیں۔ 20 سال جو ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور پاکستان میں اہل حق کے ساتھ انہوں نے جو ظلم و ستم روا رکھا لال مسجد کے ساتھ اور خصوصاً اسلامی نظام چاہنے والوں کے ساتھ وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ اکرام اور اعزاز کے راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، اس سے امت مسلمہ کا دل دکھتا ہے، اور راستے بھی وہ اختیار کیے جائیں جو غیر اسلامی ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان سے کہتے پہلے تو آپ تشریف نہ لائیں، اگر تشریف لائیں گے تو پہلے کچھ ہمارے مطالبات بھی مانیں کہ پاکستان جس عظیم مقصد کے لیے بنا تھا اس عظیم مقصد کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بستیاں، پاکستان کے شہر، پاکستان کے لوگ اللہ کی راہوں میں شہید ہو گئے افغانستان کے تعاون کے لیے، اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا اور اسلامی نظام کے خاطر کیا۔ سوات اجڑ گیا، وانا وزیرستان اجڑ گئے، جامعہ سیدہ حفصہ اجڑ گیا۔ کس کے لیے اجڑا؟ کس مقصد کے لیے اجڑا؟ اسلامی نظام کے لیے، اور ہمیشہ تعاون جاری رکھا۔ آج جب آپ ان فساق و فجار کا اکرام کرتے نظر آتے ہیں تو اہل ایمان کے دل دکھتے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار سے بھی جہاد کیجئے اور منافقین سے بھی، اور ان کے ساتھ کچھ معاملہ سختی کا رکھیے۔ اور یہ سارے گئے بھی فساق و فجار کا لباس پہن کر، ان کو کہا جاتا آنا ہے تو اسلامی لباس پہن کر آؤ، کچھ تو شرم و حیا کرو کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جا رہے ہو جس کے اندر لاکھوں افراد شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، اس ملک کے اندر جا رہے ہو تو کم از کم اسلامی لباس تو پہن کر آؤ۔ اور اپنے ملک کے اندر بھی جو تم نے ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے اہل حق کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ اور اسلامی نظام چاہنے والوں کے ساتھ، اگر آپ کہیں کہ ہم سے تم تعاون مانگتے ہو تو تم بھی تو تعاون کرو۔ پاکستان کے اندر جو آج تک تم نے ظلم و ستم روا رکھا ہے، حضرت مولانا عالم طارق صاحب لاپتہ، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب سمیت ہزاروں لاکھوں علماء لاپتہ اور شہید، اور ایسے لوگوں کا آپ جب اکرام کرتے نظر آتے ہیں تو اہل حق کے دل دکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کا معاملہ ہونا چاہیے، سختی کا۔ اور ویسے ہی فساق و فجار کی اکرام سے تو شریعت منع کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا، آپ کہیں گے ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ کو مدینے کی ریاست کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجبور نہیں ہوں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ آیت بھی سورہ احزاب میں ہے، غزوہ خندق کے بعد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا، کن تکلیفوں، پریشانیوں اور دکھوں کا راستہ اختیار کیا۔ مدینے کی ریاست، وہاں جو کپڑے پہنے ہوتے تھے، آپ لوگ تو پھر بھی ماشاءاللہ سارے کوٹیاں پہنے ہوئے ہیں، اب یہ کوٹی فرض واجب نہیں ہے، ان کوٹیوں کو ترک کریں، سارے کوٹیاں پہن کے آتے ہیں سامنے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سادہ کپڑے پہنیے اور قوم کو دیکھیے کہ قوم کس حال میں ہے، وہ راستہ اختیار کیجئے۔ کوٹی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، ہاں کبھی جبہ پہن لیں اور بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
کی زندگیاں کیسے گزری مدینے میں، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لیکن وہ غیروں کے سامنے، روم و فارس کے سامنے نہیں جھکے، عالمی برادری کے سامنے جھکے نہیں، اور فساق و فجار کے سامنے نہیں جھکے۔ پاکستان کا باطل امریکہ سے بڑا باطل ہے، اس نے پوری قوم کا جینا حرام کر دیا ہے۔ پوری قوم سے تو پوچھئے کس حال میں ہے پاکستانی قوم۔ پاکستانی قوم پر ٹیکسز کا طوفان لگا دیا گیا ہے، ظلم و ستم کا جو ہے وہ طوفان ہے، اور علماء اور اہل حق لاپتہ ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، اور ان پر وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جس کا سوچا نہیں جا سکتا۔ اور آپ لوگ جب ان کا اکرام کرتے نظر آتے ہیں تو اہل حق کے دل دکھتے ہیں کہ آپ کچھ لفظ تو بولیے، اتنے کمزور نہیں ہیں آپ، ہم سے زیادہ کمزور نہیں ہیں۔ اگر ہم یہاں دارالحکومت میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ان کے ظلم و ستم پر کہ یہ ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ہم سے زیادہ کمزور نہیں ہیں، الحمدللہ ایک حکومت رکھتے ہیں، تو آپ کو بولنا چاہیے۔ اور ان شیطان صفتوں کے خلاف اور اسلام دشمنوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو بدکاری کا اڈا بنا دیا ہے، بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے، لاکھوں بدکاری کے اڈے یہاں چل رہے ہیں، اور پاکستان کا قوم کا جینا محال کر دیا ہے، ٹیکسوں کا طوفان ہے، اور ہر چیز مہنگی ہے، اور یہاں ڈاکو بیٹھے ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ کا اس قوم سے بھی تو رشتہ ہے۔ اس قوم نے ہمیشہ آپ کا تعاون کیا ہے، جانی بھی اور مالی بھی، تو آپ کی طرف سے بھی تعاون ہونا چاہیے۔ مدینہ کی ریاست کمزور تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، نبوت کے دعوے کر دیے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے کہ کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان بغاوتوں کو سرد کیا، جھکے نہیں ان کے سامنے۔ تو آپ بھی مدینے کی ریاست قائم کیجئے۔ اور اب تو سعودی عرب کے اندر جو حال ہو رہا ہے وہ بھی انتہا درجے کا ظلم و ستم ہے کہ سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان جو غیروں کا اعلی کار بن چکا ہے، اور سعودی عرب کو بے حیائی، فحاشی، عریانی کا اڈا بنا رہا ہے، اور مدینے کے اندر 10 سینما ہال کھول رہا ہے، اور پوری دنیا کی بے حیائی اور فحاشی کو وہاں پھیلایا جا رہا ہے، اور فحاشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف بھی بات ہونی چاہیے، اور امت مسلمہ کو بات کرنی چاہیے۔ محمد بن سلمان سے میں کہوں گا کہ یہ تمہارے باپ کی چاکر نہیں ہے، مدینہ ہو، مکہ ہو، عرب ریاستیں ہوں، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ انشاءاللہ تمہاری حکومت اگر تم باز نہ آئی یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مدینہ کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اور وہاں اہل حق انشاءاللہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، اور تم نے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی عرب کی سرزمین کو بے حیائی اور فحاشی کے اڈے بنانے کی تم کوشش کر رہے ہو، انشاءاللہ ان قریب تم اپنے انجام کو پہنچو گے، اور تمہاری حکومت انجام کو پہنچے گی۔ تم جیسے ظالم انشاءاللہ نہیں رہیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔